الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يتنفس في الشراب ثلاثا يعني خارج الإناء صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ برادران اسلام، بزرگوں اور دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بہترین نمونہ بنا کر کے بھیجا گیا ہے۔ آپ نے کھانے کے سلسلے میں کیا نمونہ پیش کیا، اس سلسلے میں کافی باتیں آ چکی ہیں کہ کھانا ایک مسلمان کو کس طرح کھانا چاہیے۔ آج جو ہے پینے کی چیز کس طرح پینی چاہیے، اس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا نمونہ پیش کیا ہے اور آپ کے ارشادات کیا ہیں، آپ کی سنتیں کیا ہیں۔ آج کی مجلس میں اسی کا ذکر ہوگا۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کان یتنفس فی الشراب ثلاثا، کہ آپ پینے کی چیز میں 3 مرتبہ سانس لیتے تھے، یعنی 3 سانس میں پیتے تھے۔ خارج الاناء، برتن سے منہ ہٹا کر آپ 3 مرتبہ سانس لیتے تھے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا تشربوا کشرب البعیر، جس طرح اونٹ پیتا ہے اس طرح مت پیا کرو۔ اونٹ کی عادت ہوتی ہے ایک مرتبہ برتن میں منہ لگایا تو پورا صاف کر کے چھوڑتا ہے، اس طرح آپ پینے سے آپ نے منع فرمایا، بلکہ آپ نے فرمایا تشربوا مثنی وثلاثا، 2 سانس میں پیو یا 3 سانس میں پیو۔ آگے فرمایا جب تم پیو تو اللہ کا نام لے کر پیو، بسم اللہ پڑھ کر کے پیو، اور جب تم پانی پی چکو برتن رکھنے لگو تو الحمدللہ کہو۔ یہ پانی پینے کے آداب بتائے گئے۔ پہلے تو یہ کہ بسم اللہ پڑھ کر کے پیو۔ اس سے پہلے کھانے میں بھی آیا تھا کہ کھانا آپ جو کھا رہے ہیں یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس نعمت کی قدردانی یہ ہے کہ جب وہ کھانا کھاؤ تو اللہ کا نام لے لیا کرو۔ اسی طرح پانی بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے پانی جب پیو تو اس وقت بھی اللہ کا نام لے لیا کرو۔ آپ غور کیجئے کہ پانی کا نظام اللہ تعالیٰ نے اس طرح بنایا ہے کہ وہ انسان کی کتنا بھی ابھی ترقی کر چکا ہے، لیکن اس کی دسترس سے یہ نظام باہر۔ اللہ تعالیٰ نے سمندر بنایا جس میں پانی کا اسٹاک رکھا، پورا پانی اسی کے اندر جمع رہتا ہے، لیکن اس کے پانی کو ایک دم کھارا بنایا ہے۔ لاکھوں جانور اس میں مرتے ہوں گے روزانہ، پورے شہر کی غلاظت وہاں پر جاتی ہے، لیکن پانی میں کوئی تغیر نہیں ہوتا ہے۔ اگر اللہ میٹھا پانی اس کو بناتا
تو کچھ دنوں میں ہی سڑ کر کے خراب ہو جاتا، اس میں تعفن پیدا ہو جاتا، پینے کے لائق نہیں رہتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو کھارا بنایا ہے، اس میں کتنی بھی گندگی پڑ جائے، کتنے جانور مر جائے، پانی پہ کوئی فرق نہیں پڑتا۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ یہ کہتا کہ جاؤ سمندر سے پانی لے کر کے پیو، پانی تو ہم نے وہاں پر رکھ دیا ہے، تو اولاً تو سارے انسانوں کا وہاں تک پہنچنا مشکل بلکہ ناممکن کہہ لیجئے، دوسرے کھارا پانی آدمی پی ہی نہیں سکتا۔ اللہ نے خود اس کا ایک نظام بنا دیا، بادلوں کے ذریعے سے مانسون اٹھتا ہے اور وہ پانی اوپر بادل کی شکل میں چلا جاتا۔ اللہ نے اس میں ایسی آٹومیٹک مشین بنا رکھی ہے کہ جب پانی اوپر اٹھتا ہے مانسون کی شکل میں تو کھارا پانی نیچے رہ جاتا ہے، اس میں جو میٹھا پن ہوتا ہے وہی صرف اوپر اٹھتا۔ پوری دنیا میں جہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کی مرضی ہوتی ہے بارش ہوتی، بہت سی جگہ پر بارش ہوئی، بارش کا پانی زمین کے اندر جذب ہو گیا، تالابوں میں جمع ہو گیا، لیکن اللہ نے جو پورے سال کا ایک نظام بنایا، پہاڑوں کی چوٹیوں پر پانی برسا کر کے برف کی شکل میں وہاں پہ فریزر بنا دیا، وہاں پہ برف جمی رہتی اور وہاں سے پانی پگھل پگھل کر کے وادیوں سے ہو کر کے دریاؤں میں کے ذریعے سے پوری دنیا میں پانی پہنچتا، اور اللہ تعالیٰ نے زمین کی رگوں میں بھی ایسی پائپ لائن بچھا دی ہے کہ ہر جگہ پانی پہنچا دیتا ہے زمین کی رگوں کے ذریعے سے۔ تو تالابوں اور دریاؤں نالوں کے ذریعے سے ہر جگہ پانی الگ پہنچ رہا ہے، اور اس کا اسٹاک بھی ایک جگہ پر رکھ دیا فریزر کی شکل میں کہ پانی کبھی خراب نہیں ہوگا وہ۔ اور اس کے بعد زمین کے نسوں کے اندر پائپ لائن ایسی بچھا دی کہ پانی ہر جگہ ہے، صرف ہم کو کھود کر کے پانی نکالنا ہے، کنویں کی شکل میں یا ٹیوب ویل کی شکل میں پانی وہاں سے نکالنا رہے۔ اب اگر آپ کے پاس ایک گلاس پانی پہنچتا ہے تو دیکھیے اللہ کا کتنا نظام اس میں کار فرما ہے، اللہ کی قدرت کتنی اس پہ لگی ہوئی ہے، کتنے فرشتے اس کے اوپر لگے ہوں گے اس کام کے اوپر، تب جا کر کے ہم کو ایک گھونٹ پانی ملتا ہے۔ اب یہ پانی اگر اللہ کے نام کے بغیر پی لیا جائے تو کتنی بڑی ناقدری ہوگی۔ ہارون رشید بادشاہ گزرا ہے، سب نے نام سنا ہوگا، جن کے بارے میں آتا ہے کہ ان کے سلطنت میں کبھی سورج غروب نہیں ہوتا تھا، دنیا کے اتنے بڑے حصے پر ان کی حکومت تھی کہ کہیں نہ کہیں سورج طلوع رہتا تھا۔ ایک مرتبہ شکار کھیلنے کے لیے گئے، زاد راہ ختم ہو گیا، جو کچھ بھی کھانے پینے کی چیزیں تھیں وہ ختم ہو گئیں، اور شکار کے پیچھے دوڑتے رہے، پیاس بڑی شدید لگ گئی، پینے کی کوئی چیز نہیں مل رہی تھی۔ ایک جھوپڑا دیکھا، وہاں پر گئے، دیکھا ایک آدمی ہے، ان سے پانی مانگا، وہ پانی لا کر کے دیا، پینے لگے تو پینے سے پہلے ہی اس نے روک دیا کہ بادشاہ سلامت، یہ پانی جو آپ پینے جا رہے ہیں اور آپ کو اتنی شدید پیاس لگی ہوئی ہے، اگر آپ کو پانی خرید کر کے پینا ہو تو کتنی دولت اس کے اوپر خرچ کر سکتے ہیں، جبکہ اتنی شدید پیاس آپ کو لگی ہے کہ آپ کا حلق سوکھا جا رہا ہے، آپ کی جان جانے کے قریب ہے۔ تو انہوں نے کہا آدھی سلطنت تو دے ہی سکتے ہیں۔ اس نے کہا ٹھیک ہے پانی پی لیجئے۔ پانی پینے کے بعد اس شخص نے پوچھا کہ پانی جو آپ کے بدن کے اندر گیا ہے اگر پیشاب کی شکل میں نہ نکلے تو اس کو نکالنے کے لیے آپ کتنا خرچ کر سکتے ہیں؟ تو انہوں نے کہا یہ تو اس سے بڑی مصیبت ہے کہ پانی اندر سے باہر نہ نکلے، اس کے لیے بھی آدھی سلطنت دی جا سکتی ہے۔ اس نے کہا آپ کی پوری سلطنت ایک گلاس پانی کے جسم میں داخل کرنے اور اس کے نکالنے کے برابر ہی، اتنی ہی قیمت ہے آپ کی سلطنت کی پوری۔ اور یہ چیز آپ کو دن بھر میں پتہ نہیں کتنی مرتبہ حاصل ہوتی۔ ہم کتنی مرتبہ پانی پیتے ہیں؟
دن بھر میں ہمارے لیے پانی اتنا دستیاب ہے کہ بار بار پیتے ہیں۔ کبھی ہم نے احساس کیا کہ ہارون رشید کی پوری سلطنت یا یہ کہہ لیجیے دنیا و ما فیہا پورا اس کے اوپر خرچ کیا جا سکتا ہے، اگر آدمی کے پاس ہے اور پانی نہیں مل رہا، شدید پیاس لگی ہے، تو آدمی یہ نہیں دیکھے گا کہ پیسہ کتنا خرچ ہو رہا ہے، اپنی جان بچانے کے لیے خرچ کرے گا۔ لیکن وہ نعمت ہم کو ویسے ہی مل رہی ہے، اللہ تعالی ہم کو فری میں دے رہا ہے، تو اس صورت میں ہمیں قدر نہیں ہوتی ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، پانی پیو تو اللہ کا نام لے کر، اور جب پانی پی چکو تو اس صورت میں الحمدللہ کہو۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں کہ اس نے مجھے پانی جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی اور میں اس کو پی بھی چکا، میرے بدن کے اندر پانی تحلیل ہو چکا ہے۔ اس کے اوپر اللہ کا بہت بڑا لاکھوں لاکھ شکر۔ اس کے آداب میں ایک تو یہ ہے پینے سے پہلے بسم اللہ، پینے کے بعد الحمدللہ۔ آپ نے حدیث میں جو فرمایا، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو روایت، اس میں یہ ہے کہ آپ پانی پینے کے وقت 3 سانس لیا کرتے تھے، یعنی 3 سانس میں پانی پیتے تھے، اور گلاس سے برتن سے منہ ہٹا کر کے پانی سانس لیتے تھے، یعنی کہ اسی میں سانس بھی لے رہے ہیں اور اسی میں پانی بھی پی رہے ہیں، بلکہ آپ نے فرمایا خارج الاناء، برتن سے باہر آپ 3 سانس لیتے تھے، 3 سانس میں پانی پیتے۔ دوسری روایت میں جو ذکر کیا گیا اس میں یہ ہے کہ اشربوا مثنا وثلاث، 2 سانس میں پیو یا 3 سانس میں پیو۔ تو معلوم یہ پڑا کہ 2 سانس میں بھی پی سکتے ہیں، 3 میں بھی پی سکتے ہیں، علماء کہتے ہیں 4 میں بھی پی سکتے ہیں۔ اگر آپ کی پیاس نہیں بجھی تو آپ 4 سانس میں بھی پی سکتے ہیں، لیکن 1 سانس میں پینے سے آپ نے منع فرمایا کہ برتن لگایا، گلاس لگایا اور ایک ہی سانس میں اس کو گٹاگٹ آدمی پی لیتا ہے۔ اطباء کہتے ہیں کہ طبی لحاظ سے بھی یہ نقصان دہ ہوتا ہے کہ آدمی اس طرح پانی پیے، اس لیے تھوڑا تھوڑا کر کے 3 سانس میں پانی پیے۔ اس کا ایک ادب یہ بھی بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع فرمایا۔ اب پانی پینا ہے تو بیٹھ کے پینا ہے، کھڑے ہو کر نہیں پینا ہے، 3 سانس میں پینا ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے پینا ہے، پینے کے بعد الحمدللہ کہنا ہے۔ اب آپ غور کیجئے کہ پانی تو پینا ہے، یہ تو ہماری زندگی کا حصہ ہے۔ اب اگر یہ حصہ سنت کے مطابق ہو جائے تو کوئی ہماری زندگی پر کوئی فرق تو نہیں پڑے گا۔ کھڑے ہو کر پیتے ہیں، بیٹھ کر پی لیں گے، کوئی مسئلہ تو نہیں آئے گا۔ بسم اللہ کے بغیر ہی پی لیتے تھے، بسم اللہ پڑھ کے پی لیں گے۔ 1 سانس میں پیتے تھے، 3 سانس میں پی لیں گے۔ اس میں کوئی بظاہر ہم کو کوئی تکلیف نہیں، کوئی نقصان نہیں، لیکن اگر ہمارا یہ عمل سنت کے مطابق ہو گیا تو آپ یقین کیجئے اللہ کے محبوب بندے بن جائیں۔ کتنی سنتیں ہیں کہ آپ کو پانی پینے کی ضرورت پیش آئی، آپ بیٹھ گئے اور پانی آپ نے پیا، اس سے پہلے آپ نے بسم اللہ پڑھ لیا، 3 سانس میں پیا، بعد میں الحمدللہ کہہ دیا، اور یہ سوچ کر کے آپ نے کیا کہ یہ اللہ کے رسول کی سنت۔ اب اگر یہ سنت کا خیال کر کے، سنت کا عقیدہ کر کے اگر آپ یہ عمل کر رہے ہیں تو اتنی سنتوں پر عمل کرنے کا ثواب الگ، اور ہر سنت پر عمل کرنے کی وجہ سے اللہ کے نزدیک محبوبیت بڑھتی جائے گی، کیونکہ اللہ کے محبوب کی سنت پر آپ عمل کر رہے ہیں۔ سنت پہ آپ عمل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو احکامات دیے ہیں، جو طریقہ بتایا ہے کسی چیز کا، اس کی 2 حیثیت ہوتی ہیں۔ ایک تو آپ نے کوئی حکم دیا ہے یا کسی چیز سے منع کیا ہے
بحیثیت نبی اور رسول، تو اس صورت میں جس چیز کا حکم دیتے ہیں وہ ضروری ہو جاتا ہے، اور جس چیز سے منع کرتے ہیں وہ چیز ممنوع ہو جاتی ہے، ناجائز اور حرام ہو جاتی ہے۔ لیکن آپ کی ایک دوسری حیثیت ہے شفیق رہنما کی، شفیق باپ کی، ایک مربی کی۔ وہ امت کو تربیت دیتے ہیں کہ آپ اس طرح عمل کرو۔ اس لیے ایسے احکامات میں علماء کا کہنا یہ ہے کہ وہ عمل سنت کا درجہ رکھتا ہے۔ آپ سنت کے مطابق کریں گے آپ کو ثواب ملے گا، اس کے خلاف کریں گے تو اس صورت میں آپ کو ثواب نہیں ملے گا، لیکن ناجائز اور حرام نہیں ہوگا۔ اس لیے آپ اگر ایک ہی سانس میں پانی پیتے ہیں اس کو کوئی ناجائز اور حرام نہیں کہے گا، لیکن خلاف اولا، خلاف سنت، آپ کو بیٹھ کر پانی پینے کے لیے کہا گیا لیکن آپ بیٹھ کر نہیں کھڑے ہو کر کے پانی پی رہے ہیں، تو اس صورت میں یہ بھی خلاف اولا ہے، اور یعنی سنت کے خلاف ہے، جس کو ہم مکروہ تنزیہی کہہ سکتے ہیں کہ چھوٹے درجے کی بے ادبی ہے، بس ناجائز اور حرام نہیں۔ جو چیزیں ناجائز اور حرام نہیں ہوتی ہیں وہ کبھی کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بیان جواز کے لیے اس کے اوپر عمل بھی کر لیا کرتے۔ چنانچہ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن ہے حضرت کبشہ بنت ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، مشکیزہ ٹنگا ہوا تھا۔ مشکیزہ وہ چمڑے کا ہوتا ہے جس میں عرب کے لوگ پہلے پانی جمع کر کے رکھتے تھے، اب بھی اس کی شکل کے پلاسٹک وغیرہ کے یہاں قبرستان وغیرہ کے اندر لوگ استعمال کرتے ہیں، وہ مشکیزہ ہوتا ہے، لوگ اسی میں پانی رکھا کرتے تھے۔ تو وہاں پہ لٹکا ہوا تھا، مشکیزہ لٹکا ہوا تھا، اس میں پانی بھرا ہوا تھا۔ آپ نے کھڑے ہو کر کے مشکیزے سے منہ لگا کر کے آپ نے پانی پیا، تو آپ نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا۔ یہ بیان جواز کے لیے ہوتا ہے کہ کبھی آپ اگر نہیں بیٹھ سکتے یا کوئی اور وجہ تو آپ کھڑے ہو کر کے بھی یہ کام کر سکتے ہیں، لیکن آپ کی جو سنت متواترہ ہے وہ یہ ہے کہ آپ بیٹھ کر کے پانی پیتے۔ اس لیے بیٹھ کر کے پانی پینا یہ سنت ہے، بسم اللہ پڑھ کر کے پانی پینا یہ سنت ہے، 3 سانسوں میں پانی پینا یہ بڑی سنت ہے، 2 میں بھی کر سکتے ہیں، 3 اور 4 میں بھی کر سکتے ہیں، 1 سے منع کیا گیا ہے، اس لیے اسے سنت کے خلاف یا خلاف اولا کہیں گے۔ اب ایک مسلمان جو نبی سے محبت کرتا ہو اس کی منشا کے خلاف کیوں کرے وہ؟ حالانکہ جائز ہے، وہ جانتا ہے کہ 1 سانس میں پانی پی سکتے ہیں، کھڑے ہو کر کے پانی پینے میں کوئی ناجائز عمل نہیں ہے، لیکن نبی جو ہمارا محبوب ہے اس کی منشا کے خلاف اگر ہم کریں تو بڑی ہی بے غیرتی کی بات ہوتی ہے کہ ہم اس سے محبت کا دعویٰ بھی کر رہے ہیں اور اس کی بتائی ہوئی باتوں پہ عمل بھی نہیں کر رہے۔ اس لیے پانی پینے میں اس کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی بہت پسند تھا۔ آپ کے کھانے پینے کے لیے کسی بھی چیز کے لیے کبھی کوئی خاص اہتمام نہیں کیا گیا کہ آپ کو یہ چیز پسند ہے تو اس کے لیے اہتمام کیا جائے، لیکن مدینہ سے 2 میل کے فاصلے پر ایک کنواں تھا جسے بئر غرس کہا جاتا ہے، اس کا پانی ٹھنڈا ہوتا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے وہاں سے باقاعدہ پانی لایا جاتا تھا اور آپ اسے نوش فرماتے تھے۔ تو ٹھنڈا پانی آپ کو بہت پسند تھا۔ آپ ویسے بھی غور کر لیجئے کہ جب ٹھنڈا پانی پیتے ہیں آپ کو پیاس لگی ہو اور گرم پانی ملتا ہے تو پانی پیتے رہے، پیاس بجھتی ہی نہیں، ایسا لگتا ہی نہیں کہ ہم نے پانی پیا۔ اور اگر آپ نے ٹھنڈا پانی پی لیا تو اس صورت میں روے روے سے اللہ کی تعریف نکلتی ہے، الحمدللہ آدمی کہتا ہے، یعنی نہ بھی کہنا چاہے تو زبان سے نکلتا ہے۔ یہ ٹھنڈے پانی کی خاصیت ہوتی ہے۔ اس لیے
یہ بھی سنت ہے کہ آدمی ٹھنڈا پانی پیے، الا ہے کہ اس کو کوئی بیماری ہے، کوئی تکلیف ہے، تو ایسا نہیں ہے کہ تکلیف ہے پھر بھی آدمی وہ کرے۔ ایک پانی وہ ہے جو فطری طور پر ٹھنڈا ہوتا ہے، بہرحال یہاں پر اسی پانی کی فضیلت ہے، لیکن اگر ٹھنڈا کر کے اس نیت سے پیا جا رہا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ٹھنڈا پانی پسند ہے، تو اس پہ بھی آپ کو ثواب ملے گا، کیونکہ اس کے لیے باقاعدہ اہتمام کیا جاتا تھا، 2 میل سے پانی لایا جاتا تھا۔ آپ نے یہ وصیت بھی فرمائی تھی کہ مجھے غسل دیا جائے تو اسی پانی سے دیا جائے، چنانچہ آپ کو غسل بھی دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد جب آپ کو غسل دیا گیا تو وہیں سے پانی لا کر کے غسل دیا گیا۔ تو ٹھنڈے پانی کی بھی ایک فضیلت ہے، آدمی کو ٹھنڈا پانی استعمال کرنا چاہیے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، صحابہ ساتھ میں بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پاس دودھ لایا گیا جس میں پانی ملا ہوا تھا۔ پانی ملا کے عرب کے اندر کچھ پانی ملا کے پینے کا رواج تھا، کہتے ہیں اس سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ پانی میں دودھ ملانے کی بات نہیں ہے، دودھ میں تھوڑا سا پانی ملا لیا کرتے تھے، اس وقت تو خالص زمانہ بھی تھا، تو وہ دودھ آپ کی خدمت میں لایا گیا، آپ نے پانی پیا، اس میں آپ نے دودھ پیا، اس میں سے کچھ دودھ بچا، آپ نے کسی کو دیا۔ اب ایسے موقع سے آپ کس کو دیکھ رہے ہیں یہ دیکھنے کی چیز ہے۔ آپ کے داہنی طرف ایک دیہات کا رہنے والا بدو بیٹھا ہوا ہے، اور بائیں طرف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے۔ ابو بکر صدیق جن کی فضیلت انبیاء کے بعد سب سے بڑھ کر ہے، نبی کے بعد سب سے پہلے خلیفہ ہیں، آپ کے بائیں طرف وہ بیٹھے ہیں، اور آپ کے داہنی طرف ایک دیہات کا رہنے والا بدو بیٹھا ہوا ہے، جسے بظاہر دنیاوی اعتبار سے اور دینی اعتبار سے بھی اس کو اتنی فضیلت نہیں تھی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ بچا ہوا دودھ داہنے والے کو پیش کیا، اس بدو کو پیش کیا۔ آپ نے فرمایا الایمن فالایمن، داہنے والا زیادہ حقدار ہے۔ اب یہاں پہ ایک بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ آپ کوئی چیز تقسیم کر رہے ہیں تو آپ تقسیم کرنے میں کس چیز کا لحاظ کریں گے؟ سنت طریقہ یہ ہے کہ اس کو داہنی طرف سے شروع کیا جائے، بائیں طرف کوئی بھی بیٹھا ہو، کتنا بھی دینی اعتبار سے یا دنیاوی اعتبار سے بڑا ہو، نہیں، سنت طریقہ یہ ہے کہ داہنی طرف سے شروعات کی جائے۔ آپ گھر میں بیٹھے ہیں، دسترخوان لگا ہوا ہے، پلیٹ کی تقسیم ہو رہی ہے، داہنی طرف سے ہونی چاہیے۔ کھانا تقسیم ہو رہا ہے، داہنی طرف سے ہونا ہے۔ اور کوئی چیز تقسیم ہو رہی ہے، شادی بیاہ میں چھوارے تقسیم ہو رہے ہیں، یا اور آدمی کسی خوشی کے موقع سے کوئی چیز تقسیم کر رہا ہے، سب میں آپ نے داہنی طرف کا خیال کیا، اس لیے کہ داہنی طرف کرنے میں برکت، ہر اچھا کام داہنی طرف سے شروع کیا جاتا ہے۔ آپ کو مسجد میں داخل ہونا ہو داہنے پیر سے، جوتا پہننا ہو داہنے پیر سے، اور بھی کھانا کھانا ہے داہنے ہاتھ سے، جتنے بھی اچھے کام ہوتے ہیں سب داہنی طرف سے ہی شروع ہوتے ہیں، اس لیے اس میں بھی داہنی طرف کا خیال رکھا گیا ہے۔ ایک مرتبہ اور واقعہ پیش آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس غالباً دودھ ہی آیا تھا، بہت سے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، آپ کے پینے سے وہ دودھ کا حصہ بچ گیا۔ داہنی طرف ایک بچہ بیٹھا ہوا تھا، بائیں طرف بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے جو علم و فضل میں بھی بڑے تھے، عمر میں بھی بڑے تھے، حق ان کا پہنچتا تھا، آپ ان کو دینا بھی چاہتے ہیں۔ آپ یہ غور کیجئے کہ صحابہ کے اندر بے تکلفی کتنی چیز، حق بنتا ہے داہنے والے،
لیکن آپ خود دینا چاہتے ہیں بائیں والے کو، کیونکہ بائیں طرف بڑے بڑے صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ نے اس بچے سے پوچھا کہ دیکھو اس چیز کا حق تو تمہارا ہی بنتا ہے، تم کو ہی یہ چیز ملنی چاہیے، لیکن یہ بائیں طرف بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، عمر میں بھی بڑے ہیں، علم و فضل میں بھی تم سے بڑے ہیں، اگر تمہاری اجازت ہو تو میں ان کو دے دوں۔ یہ آپ نے فرمایا۔ معلوم یہ پڑا کہ اگر آپ کو کسی وجہ سے بائیں والے کو کچھ دینا ہے تو اس صورت میں داہنے والے سے آپ کو اجازت لینا ضروری ہے، بغیر اجازت کے ان کو نہیں دے سکتے، کیونکہ اس کا حق مارا جائے گا۔ وہ بچہ بھی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہوں نے کہا اللہ کے رسول اگر کوئی اور چیز ہوتی تو میں ان کو ترجیح دے دیتا، میرے بڑے ہیں، لیکن آپ کا بچا ہوا ہے، اس میں کسی کو ترجیح نہیں دے سکتا، یہ میرا حق ہے تو مجھے ہی ملنا چاہیے۔ چنانچہ آپ نے ان کو دے دیا۔ یہ تکلف کرنے کی اس میں کوئی ضرورت انہوں نے محسوس نہیں کی، بلکہ انہوں نے کہا میرا حق بنتا ہے تو مجھے ہی ملنا چاہیے، چنانچہ آپ نے ان کو ہی دیا۔ معلوم یہ پڑا کہ داہنی طرف سے ہی شروع کرنا چاہیے، سنت طریقہ یہی ہے۔ ایک حدیث کے اندر آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بڑے برتن میں منہ لگا کر پینے سے آپ نے منع فرمایا۔ جیسے اس وقت ایک مشکیزہ بڑا برتن آتا تھا، آج بھی بڑے بڑے برتن ہوتے ہیں، ڈرم ہوتا ہے، گیلن ہوتا ہے، اس میں پانی بھر کے رکھتے ہیں، مٹکا ہوتا ہے، پانی بھر کے رکھتے ہیں۔ اب اگر آپ اس میں منہ لگا کر پئیں گے تو آپ خود کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہ پانی زیادہ گر جائے، آپ کے منہ کے بجائے ناک کے اندر بھی چلا جائے، آپ کو تکلیف ہو سکتی ہے اور عجیب سا بھی لگتا ہے، اس لیے آپ نے بڑے برتن میں منہ لگا کر پینے سے آپ نے منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس کو چھوٹے برتن میں جیسے گلاس ہے، پیالہ ہے، اس میں منتقل کر لیا جائے، پھر اس سے پانی پیا جائے۔ لیکن یہ بھی ایک آپ کا بتایا ہوا طریقہ ہے، سنت ہے کہ آپ اس سے مت پیجئے، چھوٹے برتن سے پیجئے۔ لیکن آپ نے ابھی جو حدیث سنا ہے حضرت کبشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، کہ ان کے گھر میں مشکیزہ لٹکا ہوا تھا اور آپ نے کھڑے ہو کر مشکیزے سے منہ لگا کر آپ نے پیا، تو اس صورت میں اگر گنجائش ہے، وہ لٹکی ہوئی چیز ہے، وہاں سے پانی تھوڑا آ سکتا ہے تو آپ وہاں سے پانی پی سکتے ہیں، اس میں حرج نہیں۔ لیکن طریقہ اور سنت طریقہ یہ ہے کہ چھوٹے برتن میں آدمی پانی پیے، بڑے برتن میں پانی آدمی نہ پیے۔ باٹل وغیرہ ہے، اب وہ بھی چھوٹے میں ہی آتا، چھوٹی باٹل ہے جو 5 روپے 10 روپے کی آتی ہے، اب اگر بہت بڑی باٹل ہے اس کو پینے سے دقت ہو سکتی ہے تو آپ یہ سمجھیے کہ یہ بھی اسی بڑے برتن کے حکم میں آ جائے گی، اس سے بھی آدمی کو پانی نہیں پینا چاہیے، اس سے آدمی کو احتراز کرنا چاہیے۔ کھڑے ہو کر پانی پینے سے آپ نے منع فرمایا، لیکن آپ نے کھڑے ہو کر پانی پیا۔ زمزم ہے، حدیث کے اندر آتا ہے، غالباً ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو زمزم پیش کیا تو آپ نے کھڑے ہو کر کے اس کو نوش فرمایا۔ اس حدیث کی بنیاد پر بعض علماء کی رائے یہ ہے کہ کھڑے ہو کر زمزم پینا یہ سنت، لیکن دوسرے علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ نے جو پانی وہاں پر پیا تھا زمزم کے کنویں کے پاس، یہ وہاں پر ممکن ہے کہ ازدحام رہا ہو، لوگوں کی بھیڑ رہی ہو، اور جب کنویں سے پانی اتنا نکالا جائے گا تو وہاں پہ پانی بھی جمع ہوتا ہے، کیچڑ بھی ہوتی ہے، ایسے موقع سے بیٹھ کر پانی پینا مشکل ہوتا ہے، تو آپ نے کھڑے ہو کر کے پانی پیا۔ آپ کا معمول اصلی یہ تھا کوئی بھی پانی ہو آپ بیٹھ کر کے ہی پیتے تھے، اس لیے اس میں بہتر طریقہ یہ ہے کہ آپ بیٹھے ہیں، آپ کو زمزم پیش کیا گیا، اس کے لیے کھڑے ہونے کی کوئی ضرورت نہیں، آپ بیٹھ کر پانی پی لیجیے۔ آپ کھڑے ہیں اور آپ کو زمزم پیش کیا گیا تو کھڑے ہو کے پی لیجیے، آپ سے وہ ثابت ہے۔ جس حالت میں آپ کو پیش کیا گیا بہتر طریقہ بیٹھ کر ہی پینا علماء نے لکھا ہے۔ اسی طرح وضو کا بچا ہوا پانی بھی بیٹھ کر ہی پینا یہ افضل قرار دیا گیا۔
کھانا کھانے کے بارے میں ایک روایت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے جس میں منع کیا گیا کھڑے ہو کر پانی پینے سے۔ اس کے راوی ہیں حضرت قتادہ، انہوں نے پوچھا کھانے کے بارے میں کیا ہے، تو آپ نے فرمایا کہ وہ اشر اور اخبث ہے، یعنی کھڑے ہو کر کے کھانا کھانا زیادہ برا اور خبیث ترین عمل۔ آپ غور کیجئے کہ ہمارا یہ رجحان کتنا بڑھتا جا رہا دعوتوں میں، شادی بیاہ میں، کہ کھانے ایک ہی ہاتھ میں سب کچھ کھانے کی پوری ٹرے لے کر کے آدمی گھومتا ہے، چلتا پھرتا ہے، کھانا کھاتا ہے جانوروں کی طرح۔ جب تک یہ کلچر نہیں آیا تھا تب تک ایسے آدمی کو لوگ جانور ہی کہتے تھے، لیکن اب چونکہ مغرب کی طرف سے کوئی بھی چیز آتی ہے آنکھ بند کر کے آدمی اس کو اپنے اندر لے لیتا ہے، اختیار کر لیتا ہے، پھر وہی تہذیب بن جاتی۔ اس کلچر کے آنے سے پہلے ایسے آدمی کو برا سمجھا جاتا تھا جو کھڑے ہو کر کے کھانا کھاتا تھا اور تہذیب کے خلاف سمجھا جاتا تھا، لیکن آج وہی تہذیب بنتی جا رہی ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو خاص طور پر اس سے بچنا چاہیے کہ کھڑے ہو کر کے کھانا کھایا جائے۔ کھانے کی جو چیزیں ہیں وہ اس سے مراد ہے، ورنہ آپ کھڑے ہو کر کھجور ہے آپ نے کھا لیا، پان کھاتے ہوئے آپ جا رہے ہیں، تو یہ سب چیزیں چلتے ہوئے تو آدمی کھا سکتا ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، کیونکہ یہ باقاعدہ کھانے میں شامل نہیں ہوتی۔ جس کو ہم ناشتہ کہتے ہیں، جس کو ہم کھانا یعنی لنچ یا ڈنر کہتے ہیں، وہ چیزیں بیٹھ کر کے ہی کھانی چاہیے، کھڑا ہو کر کے کھانا یہ حدیث کے اندر آتا اشر اور اخبث ہے، یعنی زیادہ برا اور خبیث ترین عمل ہے۔ اسی لیے بعض علماء نے اس کو ناجائز اور حرام تک لکھ دیا۔ اللہ تعالی ہمیں سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔